بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے، اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں 27ویں درس صفات و خصوصیات انبیاء علیہ السلام کا دوسرا حصہ، عصمت انبیاء از گناہ پر دلائل عقلی۔ انبیاء کے بھیجنے کی غایات میں سے ایک بندوں کا تزکیہ نفس اور تربیت، اور یہ ہدف اس وقت تک کامل صورت میں محقق نہیں ہو سکتا جب تک انبیاء خود نمونہ عمل اور مثال تقوی و پاکدامنی نہ ہوں۔ اب اگر نبی خود اہل فسق و فجور ہو اور گناہوں کا مرتکب رہے تو نہ صرف یہ ہے کہ ایک اچھا مربی و استاد ترتیب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے عمل سے الٹا بندوں کی گناہوں کی سمت تشویق ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں خالی زبانی جمع خرچ اور تقریر و سخن انبیاء بندوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں، بلکہ پند و نصیحت، مواعظ و تقریر اور اس وقت کارگر ہوں گے کہ سنخور جو کچھ کہہ رہا ہے پہلے خود اس پر عمل کرے۔ مثلاً ایک طبیب مشروبات الکحلی یا شراب کے مضر اثرات کے بارے میں ایک کتاب لکھے یا کوئی فلم بنائے، مگر خود لوگوں کی نگاہوں کے سامنے شراب پیتا ہوا دکھائی دے تو کون اس کی بات پر یقین کرے گا؟ اسی طرح اس کی خود کی محنت اور زحمت بھی ضائع ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ کسی گروہ کا ایک رہبر جو ہر روز کرسی پر بیٹھ کر خطاب کرتا ہے اور حقوق بشر و عدالت و مساوات کا درس دیتا ہے، مگر عملی طور پر لوگوں کے مال میں بیجا تصور کرتا ہے اور حقوق بشر کو پاؤں تلے رونتا ہے، تو ایسے رہبر کی تقاریر و خطابات کا بندوں پر کیا اثر ہوگا؟ اور کون اس کی باتوں کو تسلیم کرے گا؟ جائے کہ لوگ اسے اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ انبیاء کے لیے گناہوں کا جواز کا قائل ہونا نہ صرف یہ ہے کہ غرض بعثت کے خلاف ہے، بلکہ اس کا لازمہ بندوں کو گناہوں کی تشویق دلانے کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں حکمت الہی کے ساتھ سازگار نہیں۔ لہٰذا لازم ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوں۔ یہ دلیل عصمت انبیاء کے ان کی بعثت سے پہلے بھی ثابت کرتی ہے، کیونکہ یہی ہے کہ ایسے پیغمبر کا وجود جس کا گناہ سے کوئی سابقہ نہ رہا ہو، بعثت کے اہداف کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ اور اگر نبی پہلے گناہ کرتا رہا ہو تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ پہلے جو کام خود کرتے تھے آج ہمیں اسے روکتے ہو۔ متکلمین امامیہ میں سے ایک نابغہ شخصیت خواجہ نصیر الدین طوسی کی عبارت کی شرح کرتے ہوئے علامہ حلی راغب ہیں۔ بعثت انبیاء کی غرض بندوں کا اعتماد حاصل کرنا ہے، اور انبیاء کا گناہگار ہونا لوگوں کے سلب اعتماد کا باعث ہوگا، جس کا نتیجہ نقض غرض قرار پائے گا۔ انبیاء کے گناہگار ہونے سے بندوں پر یہ لازم آئے گا کہ ایک طرف تو گناہ انجام دیں کیونکہ انبیاء کی پیروی لازم ہے، اور دوسری طرف اس کو ترک بھی کر دیں کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس سے متعلق خدا نے منع فرمایا ہے، اور یہ جمع بین النقیضین ہے اور محال ہے۔ لوگ کی تکالیف عمومی سے ایک نہی عن المنکر ہے۔ اگر پیغمبر گناہ کا مرتکب ہو تو لوگوں پر لازم ہے کہ اسے نہیں کریں۔ اس نہیں کا نتیجہ پیغمبر کو آزار پہنچانے کی صورت میں سامنے آئے گا، جبکہ پیغمبروں کو اذیت دینا حرام ہے۔ اس بنا پر انبیاء سے گناہ کا صدور اس بات کا سبب بنے گا کہ لوگوں پر نہی عن المنکر واجب ہو اور حرام بھی۔ عصمت انبیاء گناہ پر دلائل نقلی۔
عقلی دلائل کے علاوہ عصمت انبیاء پر نقلی دلائل کی بھی کثیر تعداد موجود ہے۔ البتہ یہ بات روشن ہے کہ جب تک ہم انبیاء کی عصمت اور قرآن و حدیث کے حجت ہونے کو ثابت نہ کر دیں، نقلی دلائل سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس حصے میں اولیاء اور نقلی دلائل عقلی کی تائید کے لیے لائے جا رہے ہیں، یا ان افراد کے لیے جو قرآن اور حدیث کی حجت ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن اور عصمت انبیاء از گناہ۔ قرآن اور ذکر مخلصین۔ قرآن میں انسانوں کے ایک خاص گروہ کو مخلصین کا نام دیا گیا ہے، یعنی ایسے افراد جنہیں خدا نے اپنے لیے خالص کیا ہے۔ مخلص سے مراد وہ فرد ہے جسے خالص کیا گیا ہو۔ مخلصین سے مراد وہ افراد ہیں جو اپنے اخلاص کی راہ میں اتنے جٹے رہیں کہ خدا نے انہیں ان کی محنت کے صلے کے طور پر ہر قسم کی آلودگی و ناخالصی سے مبرہ و منزہ قرار دیا ہو، جس کے نتیجے میں ان کی ذات خدا سے ایک خاص تعلق پیدا کر سکی ہو، اس صورت میں کہ شیطان کو ان کے اور ان کے پروردگار کے مابین حائل ہونے کی راہ ہی نہیں رہتی۔ غیر خدا ان کی فکر و سوچ میں راہ نہیں پا سکتا۔ اور جو کچھ یہ کرتے ہیں رضائے رب، مرضی پروردگار کے سائے میں کرتے ہیں۔ اس بارے میں آیتیں ملاحظہ ہوں۔ جس وقت شیطان خدا کی بارگاہ سے راندِ درگاہ ہوا تو اس وقت اس نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا، ترجمہ: مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، مگر تیرے بندوں میں سے مخلص اور کھرے بندوں کے ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ سورہ صاد آیت نمبر 82-83۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: کہا، اے میرے پروردگار، چونکہ اب تو نے مجھے اپنی راہ سے الگ کر دیا ہے تو میں بھی تیرے بندوں کے لیے دنیا میں اس کی رونقوں کو زینت دکھا کر بڑھا چڑھا کر پیش کروں گا اور ضرور سب کو بہکاؤں گا، مگر ان میں سے جو تیرے خالص اور کھرے بندے ہیں کہ وہ کہاں میرے بہکاوے میں آتے ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 39 اور 40۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی جانتا ہے کہ اس کا داؤ خدا کے خالص بندوں پر نہیں چلے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کے کوئی خالص بندے ہیں یا بھی خالص بندے ہیں بھی یا نہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور ہمارے بندوں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا ذکر کرو کہ یہ افراد قدرت کے معاملے میں صاحبان ید طولا اور بصیرت کے معاملے میں صاحبان چشم تھے۔ ہم نے انہیں خلوص خاص کے ذریعے خالص اور ممتاز کیا۔ سورہ صاد آیت نمبر 46-47۔ ترجمہ: اور اپنی کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارا خالص کیا ہوا رسول اور نبی تھا۔ سورہ مریم آیت نمبر 51۔ ترجمہ: اور زلیخا نے تو یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور اگر یوسف بھی ہمارے برہان کو نہ دیکھتے تو اس کا قصد کر بیٹھتے۔ ہم نے اسے یوں بچایا تاکہ وہ برائی اور فحشات سے دور ہو جائیں، اور بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24۔ اگر نگاہ دقیق سے دیکھا جائے تو عصمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ معصوم شیطان کے چنگل میں نہ پھنسنے، بلکہ شیطان معصوم کو کبھی گمراہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ غور کرنے کا مقام تو یہ ہے کہ شیطان خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مگر مخلصین کو خود ہی اپنی قسم سے خارج کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ان کے کسی خاص احترام کا قائل تھا؟ وہ تو خدا سے ٹکر لیے کھڑا تھا۔ اس کے مخلص بندوں کی تکریم کا
کیا قائل ہوتا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کچھ بھی کر لوں ان مخلصین کے دلوں میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا اور انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ وہ لفظ مخلصین کا جس اعتبار سے بھی معنی کیا جائے، انبیاء اور ائمہ اس کے مفہوم میں ہر طرح سے شامل رہیں گے، کیونکہ خدا کے بندوں میں سے ان سے بڑھ کر اور کسی کا مقام نہیں۔ نیز اگر ان جیسی ہستیاں اس کے مفہوم میں شامل نہ ہوں تو پھر اس لفظ کا کوئی مصداق ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2، قرآن اور حکم اطاعت انبیاء۔ بعثت انبیاء کے مقاصد میں سے ایک یہ مقصد ہے کہ لوگ انبیاء کی اطاعت کریں۔ قرآن مجید میں مختلف قسم کی اطاعتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم ان کو 2 قسم میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اطاعت کی ایک قسم وہ ہے جو مشروط ہے اور ایک قسم وہ ہے جو مطلق ہے۔ مثلاً خدا والدین کی اطاعت کے حوالے سے فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ برتنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہ اگر تیرے والدین اس بات پر مجبور کریں کہ ایک ایسی چیز کو میرا شریک بناؤ جس کا تجھ تک کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ تم سب کو آخر میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو اس دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اس ماں کا جس نے تجھے دکھ جھیل کر رحم میں رکھا اور 2 برس تک دودھ پلایا، نیکی کرو، اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرو اور میرا بھی، اور آخر کو سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک قرار دے جسے تو خود بھی نہیں جانتا ہو، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرنا، مگر دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دے۔ اگر ان لوگوں کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، پھر تم سب نے میری طرف ہی پلٹنا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14-15۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ خدا نے والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، پر مطلقاً نہیں، بلکہ جہاں بھی ان کا حکم خدا کے حکم سے ٹکراتا ہوا دکھائی دے تو اس صورت میں حکم اطاعت کو اٹھا لیا گیا ہے۔ البتہ پورے قرآن میں کسی ایک مقام پر بھی انبیاء کی اطاعت کو مشروط طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ انبیاء کی اطاعت کے حوالے سے آیتیں ملاحظہ ہوں۔ ترجمہ: اے رسول کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر یہ لوگ اس حکم سے سرپیچی کریں تو بے شک خدا کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ ترجمہ: اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی شاید تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132۔ ترجمہ: اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے حکم پروردگار سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ اس آیت سے واضح آیت اور کیا ہوگی کہ جس میں فلسفہ بعثت انبیاء یہی بتایا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اس طرح یہ اطاعت بھی مطلق ہے، یعنی جو تمام انبیاء کو شامل ہے، جس سے تمام انبیاء کی بلا چوں چرا اطاعت کا واجب ہونا واجب آتا ہے، اور جس کی اطاعت بنا چوں چرا واجب ہو وہ معصوم ہی ہو سکتا ہے۔ ترجمہ:
جو رسول کی اطاعت کرے پس قطعاً اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے اس سے روگردانی کرے تو ہم نے تمہیں کوئی پاسبان تھوڑی نہ بنایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ ترجمہ: اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی نافرمانی سے بچے رہو۔ اس پر بھی اگر تم نے حکم خدا سے منہ پھیرا تو سمجھ لو کہ ہمارے رسول پر تو بس پہنچا دینا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 92۔ ترجمہ: اے رسول، یہ تم سے مال غنیمت کی بابت پوچھتے ہیں، کہو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، پس خدا سے ڈرو اور اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم مومن ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 1۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس سے منہ نہ موڑو جب کہ تم سن بھی رہے ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 20۔ ترجمہ: اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لہٰذا جنگ کی تکلیف کو جھیل جاؤ، بے شک خدا صابروں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 46۔ ترجمہ: اے رسول کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پس اگر تم نے اس کے حکم سے روگردانی کی تو بس رسول پر وہی ہے جس کے وہ ذمہ دار ہیں، اور تم پر وہ ہے جس کے تم ذمہ دار بنائے گئے ہو، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول پر نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ سورہ نور آیت نمبر 54۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 56۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ ترجمہ: جہاد پر نہ جانے پر نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے ہی پر اور نہ بیمار پر، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہشت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو اس حکم سے سرتابی کرے گا تو خدا سے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ سورہ فتح آیت نمبر 17۔ ترجمہ: کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول کے کان میں بات کہنے سے پہلے صدقہ دے لو، تو جب تم اتنا سا کام نہ کر سکے اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو پابندی سے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تو جانتا ہی ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 13۔ ترجمہ: اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، بس اگر اس سے سرپیچی کرو گے تو بس ہمارے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 12۔
یہاں تک وہ آیات ذکر کی گئیں جن کی بنا کسی شرط و قید کے انبیاء کی اطاعت کو واجب قرار دیا، بلکہ بعض آیات میں تو صراحت کی گئی ہے انبیاء کی اطاعت ہی دراصل خدا کی اطاعت ہے۔ جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ جس طرح خدا کی جانب سے ایسے حکم کا صادر ہونا ممکن نہیں جس میں کسی غلطی کا شائبہ ہو، اسی طرح انبیاء کے قول و فعل اور ان کے امر و نہی میں بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں رہی۔ اب ہم وہ آیات پیش کریں گے جن میں انبیاء کی اطاعت کرنے کا اجر بتایا گیا ہے۔ ترجمہ: یہ خدا کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ انہیں داخل کرے گا بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 13۔ اور جو اطاعت کرے خدا اور اس کے رسول کی، اور خدا سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے، تو ایسے ہی لوگ اپنی مرادوں کو پہنچیں گے۔ سورہ نور آیت نمبر 52۔ ترجمہ: تو خدا تمہاری کارگزاریوں کو درست کرے گا اور تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا، اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71۔ اور جو اطاعت کرے خدا اور رسول کی، پس وہ ساتھ ہوں گے ان کے جن پر انعام کیا گیا، نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت میں خدا نے ان لوگوں کو شمار کیا جنہیں اس نے اپنی نعمتوں اور الطاف سے نوازا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ اور دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ خدا جن پر نعمت نازل کرتا ہے وہ نہ خدا کے غضب کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی گمراہی کا۔ ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور ان پر تو نے غضب و عذاب نازل نہیں کیا، اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 7۔ جو شخص بھی ذرہ برابر گناہ انجام دے گا وہ کسی نہ کسی درجے پر خدا کے غضب اور گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ ان دو آیات سے نکلنے والا نتیجہ یہی ہے کہ انبیاء نہ خدا کے غضب کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی گمراہ ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی مقام پر معصیت کے مرتکب نہیں ہوتے، اور جو اپنی ساری زندگی گناہوں کا مرتکب نہ ہو وہ معصوم کہلاتا ہے۔ نمبر 3، قرآن اور عہد الہی۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: جب ابراہیم کے پروردگار نے ایسے کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا تو کہا، میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں، تو ابراہیم بولے، میری ذریت میں سے بھی چند کو امام بنا۔ خدا نے کہا، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ جب خدا نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کئی بار آزما لیا اور وہ ان آزمائشوں میں کامیاب رہے تو انہیں ایک بلند درجہ یعنی امامت سے مفتخر فرمایا۔ اس موقع پر انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ اس مقام کو ان کی اولاد میں بھی جاری رکھے، اور خدا نے اس کے جواب میں ایک عظیم نکتے کی جانب ارشاد فرمایا کہ ظلم و ستم اور بے اعتدالی کرنے والا اس مقام سے محروم رہے گا، چاہے وہ جس قسم کا بھی اور جہاں بھی ہو۔ قرآن میں لفظ ظلم وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے جو ہر قسم کے انحراف فکری و عملی گناہ کو شامل کرتا ہے، لہٰذا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا کوئی بھی عہدہ کسی بھی ظالم کو نہیں پہنچ سکتا، اور ظلم میں گناہ بھی شامل ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کا عہدہ نبوت کسی بھی ایسے شخص کو نہیں مل سکتا کہ جو گناہ گار ہو۔
اس آیت کی تفسیر میں فخر الدین رازی نے بھی عصمت انبیاء کو اخذ کیا ہے۔ شیعہ و سنی مفسرین نے اس آیت کو عصمت انبیاء پر دلیل جانا ہے۔ اسماعیل حقی لکھتے ہیں اور اس آیت میں گناہان کبیرہ کے مقابل بعثت سے پہلے اور بعد بعثت بھی عصمت انبیاء موجود ہے۔ علامہ طباطبائی اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں، ایک شخص نے ہمارے اساتذہ میں سے ایک سے پوچھا کہ اس آیت میں سے آپ کس طرح عصمت امام پر دلیل قائم کریں گے؟ استاد نے جواب میں فرمایا، لوگ حسر عقلی کی بنا پر 4 اقسام سے باہر نہیں، یا وہ تمام عمر ظالم اور ستمگر رہے ہوں گے، یا عمر کے کسی بھی حصے میں ظلم نہیں کیا ہوگا، یا عمر کے پہلے حصے میں ستم کار رہے ہوں گے اور آخری حصے میں ستم سے توبہ کر لی ہوگی، اور یا اوائل عمر میں صالح ہوں گے اور آخری عمر میں ستمگر ہو گئے ہوں گے۔ یہ بات تو جناب ابراہیم کی شان سے بہت دور ہے کہ آپ اپنی ذریت میں سے پہلے یا چوتھے گروہ کے لیے خدا سے اس عہدے کی درخواست کریں۔ بس یہ بات تو ثابت ہے کہ جناب ابراہیم کی دعا ان 2 گروہوں سے متعلق نہیں تھی، مگر دوسرے اور تیسرے گروہ والے، جس میں دوسرا وہ گروہ ہے جس نے ساری زندگی ظلم نہیں کیا، اور دوسرا وہ جو پہلے ظالم تھا اور بعد میں صالح ہو گیا، تو ان میں سے بھی دوسرے گروہ سے متعلق خدا نے خود ہی نفی کر دی، یہ کہہ کر کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ باقی بچ گیا دوسرا گروہ، اور یہ وہی ہے جس نے اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں ظلم نہ کیا ہو۔ پس ایسے شخص جس نے اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں ظلم نہ کیا ہو اسے معصوم کہتے ہیں۔ بنابراین آیت بالا اور ان آیات پر نظر کرنے سے جن ظلم کے وسیع معنی ذکر ہوئے ہیں، عصمت انبیاء اور ائمہ کے جو ہم بحث امامت میں پیش کریں گے، ثابت ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، رسول جو دیں اس کا لینا واجب ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جو کچھ رسول دے اسے لے لو، اور جسے منع کرے اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اس آیت کے مطابق رسول جو کچھ بھی دے اس کا لینا واجب ہے، اور جس سے روکیں اس سے باز رہنا بھی لازم ہے، جس کا لازمہ یہ ہوا کہ رسول جس سے روک دیں وہ اچھا ہو نہیں سکتا، اور جس کا حکم دے وہ برا نہیں ہو سکتا، اور یہاں حکم بھی مطلق بنا کسی شرط کے ہے، لہٰذا اس آیت کا لازمہ جز عصمت کے اور کچھ بھی نہیں۔ نمبر 5، رسول بہترین اسوہ عمل ہیں۔ ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے رسول کی حیات بہترین نمونہ عمل ہے، مگر یہ اس شخص کے لیے ہے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور خدا کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ یہ آیت رسول کو مطلقاً اسوہ کامل اور نمونہ عمل کے طور پر متعارف کروا رہی ہے۔ اگر پیغمبر ہر لحاظ سے نمونہ عمل بننے کے اہل نہ ہوں اور ان سے کوئی خطا و لرزش کے سرزد ہونے کی گنجائش رہے تو خدا کسی طرح انہیں مطلقاً اسوہ کامل اور نمونہ عمل قرار دے سکتا ہے۔ نمبر 6، جو خود نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو؟ انبیاء بندوں کی پرورش اور تربیت پر مامور ہیں۔ اگر یہ لوگوں کو خود بحث و واعظ نصیحت کریں، مگر مرحلہ
کردار میں اپنے قول کے خلاف عمل انجام دے یا اپنے کردار کے خلاف باتیں کرے یا خود کو لرزشوں سے محفوظ نہ رکھ پائیں تو یہ کام کار مذموم ہے۔ مذموم ہے اور اس صورت میں یہ معاشرے کو کوئی اثر نہیں چھوڑے گا، معاشرے پہ کوئی اثر نہیں چھوڑ سکیں گے اور ان کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گی۔ خدا فرماتا ہے، ترجمہ: اے وہ کہ جن کا ایمان فقط زبانی جمع خرچ تک محدود ہے، کیوں اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے؟ ڈرو اس بات سے کہ جو تم کہتے ہو مگر مقام عمل میں اس کے خلاف کرتے ہو۔ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ: جب بھی کوئی عالم خود اپنے عمل پر عمل نہیں کرتا تو اس کی پند و نصیحت دلوں میں قرار نہیں پکڑتی، ویسے ہی جیسے بارش کا پانی کسی چکنے پتھر پر نہیں ٹھہرتا۔ کافی دارالحدیث جلد اول صفحہ نمبر 109۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کہے پر عمل نہ کرے تو خدا کی نگاہ میں قابل تعزیر ہے۔ پھر جب خدا عام لوگوں کے معاملے میں اتنا سخت ہے تو ان افراد کے معاملے میں جن کو خود برگزیدہ کیا ہے کیسے یہ قبول کر سکتا ہے کہ وہ کہتے کچھ اور رہیں اور کرتے کچھ اور رہیں، اور ایسا کرنے کے باوجود انہیں اپنے عہدے پر برقرار بھی رکھے۔ یہ حصہ ختم ہوا۔ اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔